جناب ملک علی رضا کوکر جو کہ ذکر مسائل محمد وال محمد بیان فرما رہے تھے. مومن کرام دعا ہے کہ مولا کریم اس ذکر عظیم کے صدقے میں برادر سے نشان علی شاہ صاحب کے جملہ انتظامات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں. مولا کی اس مجلس ادا جو کہ بسلسلہ شہادت حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نقد ہو رہی ہے، میں بلا تاخیر ملتمس ہوں سرمایہ ملت جعفریہ حجۃ الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ سید نصرت بخاری صاحب آف قوم المرکز کہ آپ ممبر حسین پر تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. ان کے بعد برآمدی تابوت جناب ذاکر البیت سے فرق عباس بخاری آخر میں کرائیں گے. آل ساتھ کی آمد کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ما نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات. نیچے آ جاؤ، نہیں نیچے بیٹھ جاؤ اگر صحیح نہیں ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الوداع ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات. عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی 25 تاریخ اس
ہستی کی شہادت کا دن کہ جس کے امتحان روز عاشورہ کے بعد شروع ہوئے۔ روز عاشورہ بہت بڑی قربانی دی گئی اور یقیناً اس سے بڑی قربانی کوئی اور نہیں ہو سکتی، لیکن بہت سارے لوگوں کا امتحان عاشورہ کے دن ختم ہو گیا، مگر اس امام کا امتحان عاشورہ کے دن شروع ہوا ہے۔ وہ کہ مرنا خدا کی بارگاہ میں آسان نہیں ہے، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق لے کر اور اپنے اہل حرم کو لے کر اونچا و بازار جانا، سجاد کو یہی غم کھا گیا۔ خدا آپ کی عزاداری، بانیان مجلس کی عزاداری قبول فرمائے۔ ذاکر صاحب نے جو مسائل پڑھے درد آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ خدا وہ منظر کشی کر رہے تھے اربعین حسینی کی، خدا ہم سب کو اربعین کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی بات کو آگے چلتے ہوئے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، مومن کی 5 نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی مومن کی روز اربعین سید الشہداء کی زیارت ہے۔ یعنی مومن اگر بننا ہے تو امام کی زیارت اربعین والے دن۔ خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ آئے کہ ہم جان نہیں پائے ابھی تک تو ہم مومن نہیں ہیں۔ اعزاز محترم شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس امام کے پاس آیا، امام نے پوچھا تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا کربلا۔ کہاں مولا جاتا ہوں۔ کہا کب؟ روز جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا روز تو نہیں جا سکتا۔ کہا ہفتے میں 1 دن؟ کہا نہیں مولا ہفتے میں 1 دن بھی نہیں۔ کہا مہینے میں 1 دن؟ کہا نہیں مولا کہا سال میں 1 دفعہ جاتا ہوں۔ کہا مولا روز کیسے زیارت کر سکتے ہو؟ یہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کیسے ہر روز زیارت کر سکتے ہیں؟ کہا کھلے آسمان کے نیچے جایا کرو، کربلا کا رخ کیا کرو، 3 دفعہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا زیارت ہو جائے گی۔ زیارت امام نے کہا، امام فرما رہے ہیں جو نہیں جا سکتا کھلے آسمان کے نیچے جائے۔ سید الشہداء کی زیارت، امام حسین کی زیارت بعض روایتوں میں اتنی تاکید ہے کہ ہر 4 سال بعد مومن کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس مقصد کو یاد رکھیں جس کے لیے حسین ابن علی کربلا ہے۔ یہی تو تھا کہ جب امام سجاد نے اپنے بابا کا بدن دیکھا، جملے مسائل کے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے، کہ جب دیکھا تھا نا تو امام بہت گریہ کیا، بہت روئے بابا کے بدن کی حالت دیکھ کر۔ تو پھوپھی نے حوصلہ دیا، بیٹا گھبراؤ مت، خدا اس جگہ کو مقرر بنائے گا، یہ لوگوں کی زیارت کی جگہ بنے گی، لوگ آیا جایا کریں گے۔ آپ کے سامنے آج دنیا کروڑوں لوگ امام کی زیارت پہ جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بلا رہا ہے، اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں کسی نہ کسی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں پیسوں سے کربلا نہیں جایا جاتا، کربلا نیت لے کے جاتی ہے، ارادہ لے کے جاتا ہے۔ امام حسین کریم ہے،
کریم ابن کریم ہے، ان کی بارگاہ میں وہ اتنے کریم ہیں کہ جو ان کی زیارت پہ آتا ہے زائر، اس کے پاؤں کی خاک جہنم سے بچا دیتی ہے۔ ایک شخص جو کاروانوں پہ ڈاکے ڈالتا تھا، رستے میں بیٹھا ہوا، کاروان آئے گا لوٹے گا، تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا روز قیامت ہے اور اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ آواز آئی چھوڑ دو، کہا اسے جانے دو جنت کی طرف۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے اوپر زائرین امام حسین کے قدموں کی خاک آ گئی ہے۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کاروان آگے جا چکا۔ زائر کے قدموں کی خاک ایسی ہے تو خود خاک کربلا کیا ہوگی۔ اسی لیے کیونکہ وہاں کام ایسا ہوا ہے۔ زیارت کے معنی کیا ہے؟ زیارت کے معنی کیا ہے؟ ملاقات۔ زیارت کے معنی کیا ہے؟ آپ بولے کہ ہم نے مولانا صاحب کی زیارت کی، کیا کی؟ ملاقات کی۔ میں بولوں میں نے مومنین کی زیارت کی، ملاقات کی۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امام کی زیارت کرنی ہے تو امام کی زیارت سے کیا مراد ہے؟ کیا گنبد کو دیکھ کے آئیں یا در و دیوار کو دیکھیں؟ یقیناً وہ بھی ثواب ہے کیونکہ اس کی نسبت امام سے ہے، لیکن اصل فلسفہ یہ ہے کہ امام سے ملاقات کرو۔ کیا ہم نے کبھی زندگی میں سوچا کہ ہم امام سے ملاقات کریں؟ جانے موت جب سوچیں گے نہیں تو ملاقات کیسے ہوگی؟ اب آپ بولے مولانا صاحب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ سوچیں گے، تو کیا امام کسی ایک جگہ رہتا ہے؟ اور کون سا امام؟ چلیں آپ بولیں فلانے امام کا حرم وہاں ہے، فلانے امام کا حرم وہاں ہے، مشہد میں امام رضا کا حرم ہے، کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کا حرم ہے، تو ہمارے وقت کا امام کہاں ہے؟ ہمارے وقت کے امام کا تو حرم نہیں ہے، تو پھر امام کہاں ہے؟ تو کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں امام سے ملاقات کروں؟ کیسے ملاقات؟ وجدان محترم لگتا ہے آپ تھکے ہوئے، صلوات بھیجیں محمد والے۔ یا رسول اللہ، عزیزان محترم، ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے مجلسیں سن رہے ہیں، بڑا مجھے بھی احساس ہے، میں بھی جو ہے وہ بہت دور سے سفر کرتا ہوں، لیکن مولا کی نوکری ہے اور یہ نوکری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم عزاداری کو زندہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اتنا کسی قوم میں طاقت نہیں ہے کہ پوری دن بیٹھے اور گریہ کرے، یہ صرف اللہ نے ان کو توفیق دی ہے جو سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرا آپ کا کوئی کمال۔ اب ہم اپنے امام کی زیارت کیسے کریں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا امام کہاں ہے؟ امام غیبت کے پردے میں ہے، اصل وارث کون ہے؟ وہی ہے، اصل عزاداری کا وارث صاحب کربلا وہی ہے۔ دنیا کی حجت روئے زمین پر کہ اگر حجت خدا نہ ہو قیامت آ جائے، کس کی وجہ سے دنیا قائم ہے؟ یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو خوشبو ہے، یہ جو رنگ ہے، کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ کون ہے جو اللہ کی رحمت کو بانٹ رہا ہے؟ کوئی ہے نا کہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی کوئی بولے گا ابھی اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر کہا نہیں اللہ نے خود ایسا نظام بنایا ہے، اللہ نے خود ایسا نظام بنایا ہے، خود اس نے کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہے ان کے ذریعے پہنچوں،
ورنہ بھٹک جاؤ گے، ورنہ خدا بھی ایسا ہوگا کہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا، جو ان کے ذریعے سے آئے گا وہ خدا کو کسی جگہ پہ ٹھاتے نہیں ہیں، خدا ہر جگہ ہے، ایسا جڑا ہوا ہے کہ ساتھ نہیں ہے، ایسا ساتھ ہے کہ الگ نہیں ہے۔ توحید ہے، توحید کو سمجھیں۔ یہ توحید ہی تو سمجھ میں نہیں آئی ہمارے بچوں کو، جو تھوڑے سے 2-4 شعر کوئی پڑھ دیتا ہے تو لوگ علی کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ جن کی توحید صحیح ہو ان کا علی بھی صحیح ہے۔ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا انہوں نے علی کو بھی نہیں پہچانا۔ بھائی ذرا سے جلوے دیکھے گھبرا گئے، ذرا سے جلوے دیکھے، اصل تم نے دیکھا کیا؟ ابھی تو علی نے زندگی میں کچھ دکھایا بھی نہیں، کچھ نہیں دکھایا، کچھ نہیں دکھایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ مولا خود دعویٰ، مولا خود کیا کہہ رہا ہے؟ سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں، جب مولا خود کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، جو نہ رہے وہ خدا ہوتا ہے۔ نہیں جو خود کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان، یہ نہیں کہا کہ میں نہ رہوں ہر جگہ سے، تمہارے درمیان نہ رہو، آئے آئے آئے، تمہارے درمیان نہ رہوں، میں رہوں گا، تمہارے درمیان نہیں ہوں گا۔ اب وہ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ نظارِ محترم، اب جب مولا خود فرما رہے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ مولا آسمان کے راستے، ہاں آسمان کے راستوں سے، لیکن کوئی کیسے پوچھتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی لوگوں نے بولا سر پہ بال کتنے ہیں، فلانا کتنا ہے، ہم لوگ ہنستے ہیں کہ کیسے لوگ تھے یہ، انہوں نے امام سے کیا پوچھا؟ اچھا ہم بھی ہوتے تو کیا پوچھتے؟ اچھا ابھی امام آ جائیں ہم کیا پوچھیں؟ ابھی بھی امام زمانہ آئیں انشاءاللہ کہ جلدی آئیں، جو دنیا کے حالات ہیں آپ کے سامنے، اس میں کبھی بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ یا امام المنتظر الرجل الرجل یا امام المنتظر الرجل الرجل اللہم صلی علی محمد۔ اب خود امام فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، لیکن لوگوں نے نہیں پوچھا کیونکہ لوگوں کی عقل اتنی تھی۔ آج کے انسان ہوتے پوچھتے، کیونکہ آج انسان اسپیس پہ جا رہا ہے، خلاؤں میں سفر کر رہا ہے، ضرور پوچھتا، لیکن امام نے بتایا نہیں۔ امام جانتے تھے انسان ترقی کرے گا، پہنچ جائے گا، خلاؤں میں بھی پہنچ جائے گا، بڑی بڑی چیزیں بھی بنا لے گا، لیکن امام نے جو بتایا ہے وہ کیا ہے؟ اذان محترم، امام کو ماننا الگ ہے، امام کی ماننا الگ ہے۔ امام کو تو وہ بھی مانتے تھے، مانتے نہیں تھے کیا؟ مانتے تھے۔ کیا امام کی مانی؟ تو ان میں ہم میں فرق ہونا چاہیے، بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اب امام نے نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، امام نے کہا میں جانتا ہوں لیکن بتایا نہیں۔ تو پھر کیا بتایا مولا؟ کہا میں امام جانتے تھے یہ آسمانوں پہ پہنچ جائے گا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے گا، یہ فون بنا لے گا، یہ تصویریں بنا لے گا، یہ کیمرے بنا لے گا، یہ ہواؤں میں جائے گا، یہ زمین کی تہہ میں چلا جائے گا، مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے۔ انسان
اب کیا ہے، ایک آدھ چیز آپ کی خدمت میں، امام انسان بنانا چاہتے ہیں. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ایک امام کا قول، ایک تو آپ کی خدمت میں. امام کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ فارمولہ دنیا کے ہر انسان پہ لگا دیں آپ، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کالا ہو، گورا ہو، جو بھی ہو، ایک ہی فارمولہ، ایک ہی فارمولہ کیا ہے؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. یعنی جب وہ زبان کھولتا ہے تب پتہ چلتا ہے اصل میں کیا تھا. امام نے ایک لائن میں انسانیت کی تعریف کر دی. اسے کہتے ہیں امام، جو کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہو. یہی تو مسئلہ ہے باقیوں کے اماموں میں اور ہمارے اماموں میں. ہمارے امام مسجد کے امام نہیں تھے، فرقے کے امام کائنات کے امام، وہ کائنات کہ جو شاید ہم ابھی تک دیکھ ہی نہیں پائے. عزیزان محترم، کیوں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد و معاملہ صرف یہاں کا ہوتا تو چلو الگ بات تھی. اس دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. رسول خدا کی حدیث ہے، تمام اہل سنت بھی اس کو مانتے ہیں کہ مولا علی قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنا کس کا کام؟ کبھی آپ اگر یہاں نہیں مانیں گے تو وہاں کیا کریں گے؟ تو اسی لیے عزیزان محترم، امام کو پہچانا. لوگوں نے امام کو نہیں پہچانا، اسی لیے نہج البلاغہ میں امام خون کے آنسو رو رہے ہیں. امام کی بات نہیں سنتے تھے لوگ، اور ہر امام کے ساتھ یہی ہوا. تھوڑے سے لوگوں نے پہچانا اور ایک بڑی تعداد امام کو چھوڑ کے چلی. تبھی واقعہ کربلا پیش آیا. آج 1185 سال سے اوپر ہمارے امام کو ہو گیا جو ہمارا امام ہے. ہمارا امام یعنی باقی سارے بھی ہمارے امام ہیں، لیکن ہمارے زمانے کا امام ایک ہی ہے. چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، امام ایک ہی ہے. حتیٰ یہودیوں کی کتابوں میں، مسیحیوں کی کتابوں میں، بدھسٹ کی، سب کی کتابوں میں ایک ہی ہے جو آئے گا، ایک ہی ہے. وہ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. عزیزان محترم، تاریخی بات پر گریہ کرنا آسان ہے، حال پہ رونا مشکل ہے. یعنی اپنے امام کے لیے رونا مشکل ہے. مظلومیت کربلا واضح ہے ہمارے آگے. مظلومیت امام زمان، کون برائے گا امام کو؟ کوئی اور مخلوق آئے گی؟ شخص کہتا ہے میں نے 40 دن عمل کیا امام کی زیارت نہیں ہوئی. دعائیں پڑھتا ہے، سورتیں زیادہ، ایک شہر دوسرے شہر تیسرے شہر، نجف پہنچ گیا، کربلا گیا، آواز آئی فلانے شہر جاؤ. فلانے شہر گیا، کہا فلانے بازار چلے جاؤ. بازار پہنچا، دیکھا ایک بوڑھی عورت ایک دیگ لیے بازار میں آئی اور دکان والے کو کہتی ہے اسے بیچنا ہے. کہا 4 کرم، اس زمانے کی جو کرنسی تھی. اس نے کہا نہیں مجھے 6 چاہیے. کہا نہیں 6 کی تو نہیں ہے. دوسری دکان پہ گئی، کسی نے کہا 3، کہا نہیں بیچ سکتی. کسی نے بولا 5، کہا نہیں مجھے 6 چاہیے. ایک دکان پہ گئی، اس نے بولا مجھے بیچنا ہے. کہا کتنے میں؟ کہا مجھے 6. کہا 6 کیوں چاہیے؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے. اس نے کہا میں یہ 12 کی خریدوں گا. کہا تم 4-5 کی نہیں خرید رہا. کہا تم 12 کی. کہا بی بی بیچنا ہے تو بیچو، میں 12 کی خریدوں گا. کہا اس نے 12 لیے چلا گیا. وہ جو شخص یہ سب دیکھ رہا تھا وہ آیا. کہا تو اچھی دکاندار نہیں ہو، تمہیں کاروبار نہیں آتا.
کہا کوئی 4 کی نہیں خرید رہا، 5 کی نہیں خرید رہا، تم نے 12 کی خریدی. کہا میں نے دیگ نہیں خریدی، میں نے اس کی رضا خریدی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کہا کہ کیسے؟ کہا اس نے کہا میرا بیٹا مریض ہے. میں نے کہا 6 کی تو اس کی دوائیاں دارو ہوگا، کچھ دن جب مریض رہے گا کچھ کھائے گا پیے گا تو صحیح نہیں. تو آواز آئی اس شخص کو، اس جیسے ہو جاؤ، چلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے. تو عزیزان محترم، اب ہم واپس وہی رہنا ہے، جہاں بھی جائیں گے میں واپس وہی لاؤں گا. امام سے کیسے ملیں؟ امام سے ملنا ہے نا. امام کہہ رہے ہیں اس جیسے ہو جاؤ ہم. تو بس میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. حدیث جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی محمد اذان مطلب بس اتنا ہی آپ سے کہنا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا، کہ امام کو ماننا الگ ہے، امام کی ماننا الگ ہے. یہ یاد رکھیے گا اور ناراض نہ ہوا کریں کبھی. مثلا ایک مولانا آتے ہیں یا ذاکر آتا ہے، وہ امام کو سمجھاتا ہے اور آپ سمجھتے ہو اور آپ بابا بھی کرتے ہو، اس کی ڈیوٹی یہی ہے. ایک آتا ہے جو امام کی سناتا ہے، تو اس کی ڈیوٹی، دونوں کی نوکریاں ہیں، اس کی نوکری بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو لوگ امام کو پہچانیں گے نہیں. اور جو امام کی ماننے والا ہے یہ دوسرا ہے. بھئی آپ نے امام کو مان لیا، یہ سارے بیٹھے ہوئے امام کو مانتے ہیں، تو بس آپ امام کی مان لیں. امام فرماتے ہیں ایک حدیث، امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں وہ شخص نجات پائے گا جس کے پاس 3 خصوصیات ہوں گی. 3 خصوصیات ہوں گی، وہ قیامت والے دن نجات پائے گا. اور یہی امام کی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. یہ 3 چیزیں آج ہم یہاں سے لے کے اڑ جائیں تو ہم امام کی مان لیں گے. یقیناً آپ نے صبح سے شام مجلس سے سنی ہوں گی، سب کا اجر اور ثواب ہے، سب کا اپنی اپنی جگہ پر ہے. میں تھوڑا سا طالب علم آپ کی سنوں. پہلی چیز امام فرماتے ہیں وہ شخص جو زندگی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوگا، وہ شخص جو لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہوگا، وہ قیامت میں نجات پائے گا. بھائی ایک شخص اپنے لیے زندہ ہے تو زندہ ہے، لیکن ایک شخص اپنے مال سے، اپنے نام سے، اپنی شہرت سے، اپنے رابطوں سے کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی مشکل کو حل کر دیتا ہے. کوئی اپنی پریشانی لے کر آتا ہے، ایک فون کر دیتا ہے، کر سکتا ہے نا، اچھا مشورہ دے دیتا ہے، یعنی اپنے وجود سے خیر دے رہا ہے. آج کل خیر نہیں ملتی. ہاں آج کل معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ نیگیٹو سب کچھ ہے. مطلب ہم تو اگلے کو دیکھتے ہیں، اس کے جملے بھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں، اگلا پریشان ہو کیا ہو گیا، آپ بیمار لگ رہے ہیں، آپ اگلا بندہ بیمار نہیں بھی ہو تو سوچتا میں بیمار ہوں. ہمارے جملے بھی ہمارا قصور نہیں ہے، بہت دنیا کا ایسا ہوگا. پازیٹیو رہیں. اگر کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو الفاظ سے مدد کریں، وجود سے خیر دیں، خیر جو دوسروں کے کام آئے گا. دوسروں کے کسی نے آپ کو فون کہا، کسی نے کر دیا، کسی نے مشکل ہے، کسی کی بچوں کی فیس ہے، کسی کے ہاسپٹل کا خرچہ ہے، 100 کام ہے دنیا. آپ پریشان ہیں، آپ کے آگے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور اگر آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، قیامت میں جو لوگوں کی مدد کرتا ہوگا وہ بھی اس کی مدد کرے گا. کیسے چھوڑے گا وہ؟ بھائی جو کسی کا سہارا بنے پھر اس کا سہارا وہی ہوتا ہے. دوسری خصوصیت امام فرماتے ہیں
مشکل ہے کسی کی مدد، کسی کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری خصوصیت امام فرماتے ہیں کہ جو بولنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کام میں، اس گفتگو میں خوشنودی پروردگار ہے یا نہیں ہے۔ بھائی جو آپ بولے کہ اگر خدا میرے اس بولنے سے راضی ہے، میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، کیا میرا خدا اس سے راضی ہے؟ اگر وہ اس طرح کام کرے تو خدا کی رضا کے لیے قیامت میں نجات پا جائے گا۔ اب کہنے کو تو کتنا آسان ہے، مگر یہاں تو زبان میں سے چغلا نکلتا ہے، اگلے کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ آج دیکھیں نا، زبان کی وجہ سے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، کتنے گناہ۔ آپ کو پتہ ہے زبان سے کتنے گناہ ہیں؟ جوانوں سے کہوں گا کتابیں پڑھا کریں۔ جو معاشرہ کتاب پڑھتا ہے اس معاشرے میں جاہل حکومت نہیں کرتے، کیونکہ ہم کتابیں نہیں پڑھتے تو پھر ہمارے اوپر بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے۔ زیادہ بولوں گا تو اندر ہو جاؤں گا، اس کی پرہیز کر رہا ہوں۔ بھائی جو معاشرہ کتاب نہیں پڑھتا، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہے، بس آپ میں پڑھ کے نہ آئیں، بس آپ نہج البلاغہ نہ پڑھ کے آئیں تو میں نہج البلاغہ سناؤں گا۔ اگر آپ 5 خطبے پڑھ کے آئیں تو مجھے بھی 10 خطبے پڑھنے ہی پڑیں گے نا۔ حضرت مولانا صاحب خدا ان کو سلامتی دے، یہاں کے پیش جماعت ہیں، تو سب کوئی جوان ایک کتاب لے کے آ جائے، بولے مولانا صاحب یہ مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر مولانا صاحب کے ذہن میں اس وقت نہیں ہوگا تو مولانا صاحب جائیں گے، دیکھ کے آئیں گے، لیکن کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو جو آتا ہے، جو چاہتا ہے ہمیں سنا کے چلا جاتا ہے۔ معاشرہ پھر قصور کس کا ہے؟ میرا ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کو کیوں قصوروار ٹھہراؤں؟ آپ تو مولا کے سننے والے ہیں، جانے قصور ہمارا ہے۔ تو اب زبان کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ میں اتنا بریکٹ کھولتا ہوں، میں بند بھی کر دیتا ہوں۔ جوانوں کو کتاب پڑھنی چاہیے۔ شہید دستغیب کی کتاب کا نام گناہ کبیرہ۔ شہید دستغیب کی 2 جلد میں اردو میں کتاب ہے۔ گناہ، یہ جوانوں کے لیے ضروری ہے کتاب۔ آپ کو پتہ تو ہو کہ کون سا گناہ کیا ہے، کس گناہ سے کیا ہوتا ہے۔ آج تو دیکھیں معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، ہمیں گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہو رہا گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہر چیز حلال ہو گئی ہے۔ صرف زبان کے 200 گناہ ہیں، اور قبر میں سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے۔ آپ حدیثیں سن لیں، پیغمبر کی حدیثیں، وقت نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں۔ تو کیا کریں؟ جو زبان کھولے، گفتگو کرے، بات کرے، کچھ بھی کرے، اگر خوشنودی پروردگار ہے نجات پا جائے گا۔ تب آپ انسان کیا کرے؟ انسان بولنے سے پہلے سوچتا ہے، سوچے بغیر نہیں بولنا چاہیے۔ سب زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے، طلاقیں، لڑائیاں، نفرتیں، تھوڑا سا کوئی ہو گیا واقعہ، تھوڑا سا چپ کرنا کتنا اچھا کر سکتا ہے معاشرے میں۔ یہ ہے امام کی ماننا، پہلی مدد کرے، دوسری امام کی خوشنودی کے لیے زبان کھولے، کام کرے، تیسری جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے خدا اسے قیامت میں نجات دیتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ذاکر حضرات اور علماء خطیب آ جاتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا کہ انسان زیادہ دیر پڑے، بس اپنی حدیث کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلنا ہے۔ جوان مجمع ہے، میں معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر وقت لوں گا، میں پہلے بھی ان کا وقت کہیں اور بھی لے چکا ہوں، اور یہ 12 موقع
محبت ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں. اذان محترم 3 چیزیں امام کی بھی سننا چاہیے، کیونکہ ساری زندگی امام کو مانے اور امام کی نہ سنے تو روز محشر امام نے پوچھ لیا میرا کوئی قول ہی بتا دو، میرا کوئی. اس لیے تو روایت ہے جس کو 40 حدیثیں یاد ہوں وہ نکل جائے گا. 40 حدیثیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، دنیا جہان کی خبریں سنتا ہوں. کبھی کالا امیر المومنین بھی سن لیا کروں. کتنی دیر لگتی ہے؟ موبائل میں کتاب بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے اندر ہے. نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، سب موبائل میں. تو تھوڑا سا محنت کریں. جوان ہے جانے محترم، اسی جوانی کی قدر کریں. واپس وہیں کیسے امام سے ملیں؟ امام سے ملنا ضروری ہے. اور صرف جوانوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ جوان ماشاءاللہ زیادہ ہیں. امام کو جوان کی ضرورت ہے. کربلا کے اس جوان کے صدقے میں کہ جس کی اذان آج تک جوان ہے. جوان چاہیے. بس 2 بنی اسرائیل کے جوان بھائی تھے، ان کا واقعہ اور آپ سے جمع سے دعا. جوانوں کے لیے خاص طور پر دونوں بھائی تھے. ایک بھائی عبادت کے لیے سامان اٹھایا، پہاڑوں میں چلا گیا، وہاں جا کر عبادتیں کرنے لگا. دنیا سے تعلق چھوڑ کر اوپر بیٹھا ہوا عبادتیں کرنے لگا. اللہ نے بہرحال اس کو کرامات دی. دوسرا بھائی نیچے معاشرے میں، بازار میں دکان کھول کے بیٹھ گیا. اس کے ذہن میں یہ تھا یہ دنیا کے کام ہیں اور وہ ادھر عبادت. تو ایک لکڑہارا چرواہا روز جانوروں کو لے کے پہاڑوں میں جاتا تھا. اوپر آیا، اس نے بولا بھائی میرا کیسا ہے؟ نیچے. کہاں ٹھیک ہے، دکان ہے اس کی چل رہی ہے. اچھا جانے لگو تو مجھ سے ایک چیز لے کے جانا. کہہ رہا اچھا. جب جانے لگا تو چھاننی جو آپ چھانتے ہیں، پانی گر جاتا ہے، چیزیں رہ جاتی ہیں. چھاننی میں پانی ڈالا، پانی رک گیا، نیچے نہیں گیا. کرامت تھی. عبادت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا. اللہ نے کرامت دی. پانی چھاننی میں. وہ چرواہا بھی پریشان، کہا اس کو میرے بھائی کو جا کے دے دو. وہ لے گیا، بھائی کو دے دیا. بھائی نے بولا دوبارہ اوپر کب جاؤ گے؟ کہا کل. کہا مجھ سے بھی کچھ لے کے جانا، مجھ سے بھی کچھ. وہ آیا، کپاس، روئی، اس کے اوپر انگارے، مگر کپاس نہیں جل رہی. ہاتھ میں دیے، کہا بھائی کو دے کر. وہ اوپر گیا، بھائی نے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ میں عبادتیں کر کر تھک گیا اور یہ اس کے پاس کیا ہے؟ اس نے اپنا بستر اٹھایا، نیچے آ گیا. بھائی سے بولا یہ کیا ہے؟ کہا وقت آنے میں بتاؤں گا. تھوڑے دن گزرے، دونوں دکان پہ تھے. اس کو جس کی دکان تھی اسے کہیں جانا پڑ گیا. اتنے میں ایک خاتون دکان پہ آئی. اس نے پوچھا، اس نے بولا وہ نہیں ہے. کہا اچھا مجھے فلانی چیز دے دو. دینے لگا، دیتے ہوئے ہاتھ خاتون کے ہاتھ پہ لگا. جیسے ہی ہاتھ لگا نیت بدل گئی. نیت جیسے ہی بدلی، چھاننی سے پانی نیچے گر گیا. نیچے بھائی آیا، کہا پہاڑوں پہ رہ کر نفس کو قابو کرنا آسان ہے، میں بازار میں رہ کر اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں. یہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. گناہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر کوئی دیکھ رہا ہے. جب کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہو نا تو انسان حیا کرتا ہے، مگر تنہائی میں اتنی حیا بھی امام زمانہ سے نہیں کرتا. جس کو امام کے وجود کا احساس ہو جائے وہ گناہ نہیں کرتا.
حاضر ہوں۔ مولا میں نے کب آپ کو غائب سمجھا؟ حاضر ہے۔ میں کیوں ظہور کا انتظار کروں کہ میں ٹھیک ہوں گا؟ مولا میں آج سے ٹھیک ہوں، آپ آ جائیں۔ میں آج سے ٹھیک ہوں، جیسا ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، مگر آپ کے لیے تیار۔ ایسے جوان کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے کیسے پارا چنار کے جوانوں نے کس لیے مارے گئے؟ کیونکہ علی کے جانے والے 1400 سال بعد بھی بغض علی ختم نہیں ہوا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان کی محبت میں مارا جاتا۔ ہم کوئی نہیں ڈرتے، ہمارے تو سینے بچپن سے ایسے ہی ہیں، مارو جتنا مارو گے ہم اتنی پرواز کریں گے۔ اب تو ہماری پرواز کا وقت آ گیا۔ آپ کے سامنے فلسطین کے جو حالات ہیں، کون ہے کہ جو اس پوری طاقتوں کو کنٹرول میں لیے ہوئے؟ سوائے ان کے جن کے وجود میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ امام اسی کا انتظار کرتا ہے۔ بس عزیزان محترم، امام کو نہ سمجھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق پہنا ہے، گلی گلی شہر شہر امام کی مصیبت کی آپ سنتے رہے ہیں۔ مجھے بارہ بانی مجلس نے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ کچھ اور مسائل پڑھتے ہیں، میں قصب اجازت سے مسائل تو مولا کے شب سے آپ سن چکے ہیں کہ 34 سال اپنی امامت کے خون کے آنسو ہوتا رہا۔ آسان نہیں ہے رونا، آسان نہیں۔ آج مرزوق نجف میں خاص عزاداری کرواتے تھے۔ کئی لوگوں نے بولا کہ تہران آ جائے، تہران نہیں جاتے۔ خواب میں امام حسین کو دیکھا، امام حسین نے کہا آج مرزوق تہران جاؤ، وہاں پہ عزاداری قائم کرو۔ چلے گئے۔ آخری زندگی کے وقت تھے۔ حسین یکتا جو بہت بڑا راوی بھی ہے آج کے دور میں، وہ کہتا ہے کہ میں ان کے آخری زندگی کے دنوں میں گھر گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کچھ دن پہلے بخار ہوا، بخار درجہ حرارت، گلا خشک ہوا، تو میں نے پانی کی طلب کی۔ کہا میری 3 بیٹیاں ہیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ۔ میں نے آواز دی راضیہ بیٹا پانی پلا۔ میں نے دیکھا نقاب پوش بیوی تشریف لائی۔ میں نے پھر بولا مرضیہ، وہ خاتون اور آگے بڑھے۔ میں نے کہا فاطمہ، انہوں نے اپنی چادر سے گلاس نکالا، کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا؟ کہا بی بی میں جانتا ہوں مگر ادب اجازت نہیں دیتا، میں آپ سے پانی مانگوں؟ کہا حاج مرزوق ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے تم نے، اتنا تو حق بنتا ہے، خدا سب کی نوکریاں قبول کروائے۔ عزادارہ نے محترم کہتے ہیں پانی پیا، پھر کہا بی بی فرماتی ہے حاج مرزوق ہمارے لیے مسائل نہیں پڑھو گے؟ کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے لیکن آپ حکم کریں کون سی مصیبت پڑو گی؟ بس یہ سننا تھا تو بی بی نے بھی وہ مصیبت کا ذکر کیا جو ان کے بیٹے کو سب سے بھاری پڑے گی۔ حاج منظور علی اصغر کے مسائل پڑھو، خدا بے اولادوں کو اولاد دے۔ یہ روتے ہوئے بھی دعا۔ باب الحوائج چھوٹا باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ، حاجتوں کا دروازہ۔ ایک
خانوادہ سخت سردیوں میں ہائی وے پہ گاڑی خراب، سردی، گاڑی بند، ہیٹر بند، زیادہ دیر بیٹھے موت ہو جائے گی، ہاتھ دیے گاڑیوں کو، کوئی نہیں رکا۔ ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، انہوں نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور روڈ پہ یوں کھڑے ہو گئے، گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی۔ چھوٹا بچہ، وہی ایک چھوٹا بچہ امام حسین بھی لے کر کھڑے ہوئے، مجھے پانی نہیں دیتے، اشقیاء کے لشکر میں رونے لگے۔ بعض مقتل کہتے ہیں امام نے بچے کو دشت کربلا میں رکھ دیا، مجھ سے ہے نا کہ میں پانی لوں۔ مقتل میں بیان ہوتا ہے حضرت علی اصغر کی زبان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے، بس عزادارہ نے محترم نہیں دیا، امام نے اٹھا لیا، بس تھوڑی دیر اور رباب کے بچے کا ماتم کر لے جو ساری زندگی چھاؤں میں نہ بیٹھی۔ امام نے اٹھا لیا، اٹھانا تھا، ہرملا اس بچے کی پیاس بجھا دو، بس ہرملا نے جو تیر کھینچا، عزادارہ نے محترم ایک ذبح ہوتا ہے، ایک نہر ہوتا ہے نا، کچھ جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا، نہر کسے کہتے ہیں؟ تلوار سے، نیزے سے گلے میں گھونپا جاتا ہے۔ یہ ننھا سا بچہ ذبح نہیں ہوا، اسے نہر کیا، تیر اتنی تیزی سے آیا، بچہ اپنے بابا کے ہاتھ میں پلٹ گیا، تیر مولا کے بازو میں، بچے کی مسکراہٹ وہیں رہ گئی، نہ یہ خون آسمان لیتا نہ زمین لیتی۔ امام نے اپنے محاسن پر لگایا، اب جو صبح سے بدن اٹھا رہا تھا، یہ چھوٹا بدن اتنا بھاری ہو گیا، ایک قدم آگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک قدم پیچھے، میرا مولا سوچ رہا ہے اسے خیمے لے کے جاؤں، ماں مر نہ جائے۔ خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی حسین نے، علی اصغر کو سلا دیا، اٹھا نہ گیا، آواز آئی حسین، دامن کو جھاڑ کر حسین اٹھ گئے، ننھی سی قبر بنا کر، دامن کو جھاڑ کر اٹھ گیا حسین۔ عزادارہ نے مصیبت یہاں ختم ہوتی تو کیا بات تھی، شام غریباں ہوئی، یہ بچہ 3 دفعہ ہوگا، یا امام زمان، یا سید الساجدین، بی بی معاف کیجئے گا۔ عزادارہ نے محترم شام غریبہ انہوں نے بدن گننا شروع کیے، کہا ایک بچے کا بدن نہیں ہے، کسی نے کہا خیموں پیچھے رات ہے، پتہ نہیں، ہاتھوں میں نیزے لیے گھونپنے لگے، ایک نیزے میں رباب کی کمائی باہر آ گئی، تیسری قربانی مجھے نہیں پتا یہ ننھی سی گردن کیسے الگ ہوئی۔